अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल बैठक और मैं आपका होस्ट यासर अमीन। आज हम बात करेंगे स्कूलिंग इन न्यूजीलैंड कि यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल्स हैं उनकी स्कूलिंग कैसे होती है, और फिर हम उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के साथ। न्यूजीलैंड में बच्चा 5 साल से पहले स्कूल नहीं जाता। 5 साल से पहले आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं किंडीज़ में या डिफरेंट प्ले सेंटर में, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बच्चा उस टाइम जब जाएगा जब आपके बच्चे की उम्र 5 साल हो जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा एक रूल है। इससे जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम देखते हैं पाकिस्तान में बच्चों के ऊपर, जो 2 साल में 3 साल में बच्चों को स्कूल भेजने, वो चीज़ नहीं होती। तो 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद भी उनकी टाइमिंग जो है वो 9 to 3 है। और उसमें ये है कि कोई ट्यूशन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसी टाइमिंग के अंदर ही बच्चों ने अपनी स्टडी भी करनी है और उसके अलावा अपनी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो भी करनी है। मतलब कि जो कुछ भी है उसी टाइम के अंदर करना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा आपने अपने बच्चे की, जो कि स्कूल जाता है, उसके बैग में कोई किताब नहीं होती। जो भी बुक्स हैं वो सब स्कूल में होती हैं। उसके बैग में उसका लंच बॉक्स होता है और कपड़ों एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, वो लेकर वो स्कूल जाते हैं। वो एक्स्ट्रा कपड़े भी इसलिए होते हैं कि अगर वहाँ पे वो खेलते हुए अगर उनकी यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है तो वो वहाँ पे चेंज कर लें। उसके अलावा उनका लंच बॉक्स होता है। लंच बॉक्स में भी ये है कि पार्शल लंच जो है वो स्कूल प्रोवाइड करता है। तो अगर मॉर्निंग टी के लिए अगर बच्चों को कुछ खाना है तो वो अपने बैग में रख के ले जाते हैं। जो कुछ भी करना है उन्होंने स्कूल के अंदर ही करना है, उनकी बुक्स घर पर नहीं आएंगी। ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी स्कूल्स की। उधर ही स्टडी करके उधर ही, नो होमवर्क, बच्चे ने घर पे आना है, सब टाइम बच्चे का अपना है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको इस सिस्टम के ऊपर ऑब्जेक्शन भी है। कुछ लोग, जब मैं कहता हूँ तो वो मैं पाकिस्तानी कहूँगा, वो कहते हैं जी बच्चे को बच्चा लर्न कुछ नहीं करता इस तरह। शायद उनको लगता है कि 10-12 बुक्स बच्चे के बैग में हों और वो स्कूल जाए तो वो फिर ज़्यादा लर्न करेगा, लेकिन मैं एनी हाउ इस बात से एग्री नहीं करता। बच्चे के ऊपर उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना कि वो सह सकें। तो ये सिस्टम मेरे ख्याल से तो अच्छा है कि वो जाते हैं, स्कूल जाते हैं और स्कूल में ही पढ़ते हैं। घर में आके सब सारा का सारा टाइम उनका अपना होता है, तो वो अपनी अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब ये जो उन्होंने 6 घंटे स्कूल में गुजारने हैं, इसमें उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होनी है, उनका लंच भी है, उनकी लर्निंग भी है, वो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। उसके अलावा यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होते। जब ईयर एंड होना है तो उसके, ये स्कूल स्कूल लेवल की बात करो तो नो एग्ज़ाम। बच्चे की एंड पे रिपोर्ट बननी है जी, ये रिपोर्ट है, ये प्रोग्रेस है। वो ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग ज़रूर करते हैं सारी, कि ये बच्चा अबव लेवल है या अबव एवरेज है या ऑन एवरेज है या बिलो एवरेज है। इस तरह की वो रिपोर्टिंग ज़रूर करते हैं, ट्रैक बच्चे का रखते हैं। उसके अलावा वो कुछ इनके वीकली और मंथली स्टार अवार्ड्स होते हैं जिस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो इस तरह करके वो बच्चे को इनक्रेज करते रहते हैं। बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, हमने एग्ज़ाम देने हैं, हमने घर जाके पढ़ना है, हमने होमवर्क करना है, हमने ट्यूशन जाना है। ऐसा बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बच्चे स्ट्रेस फ्री हैं, वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पे हर बच्चे को रिस्पेक्ट दी जाती है, वो जहाँ से भी है। मैं अब जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का फ्लैग आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरे बच्चे के स्कूल की पिक्चर है, क्योंकि मेरा बच्चा वहाँ पे गया है, वो उसका बैकग्राउंड पाकिस्तानी है, तो उसको इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तानी फ़्लैग भी लगाया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे 14 अगस्त वाले दिन वो यहाँ पे पाकिस्तानी फ़्लैग भी रेज़ करते हैं।
اب جب یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو یار یہ لوگ کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، 14 اگست ہے، ان کو کیا لینا دینا پاکستان سے، لیکن کیونکہ ہمارے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پراؤڈ فیل ہو، ہمیں یہ نہ ہو کہ ہم کسی پتہ نہیں کون سی جگہ پہ آ گئے ہیں ہمیں، اور وہ ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنی زبان اپنی اردو وہ بولا کریں، اس کو آپ نے بالکل نہیں بھولنا، انگلش تو یہاں پہ ہے ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بڑا آپ کو پراؤڈ فیل کرواتی ہیں، اور یہ لوگ ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو اسکولنگ سسٹم ہے 4 ٹرمز پہ ہوتا ہے، ہر ٹرم 8 ویک کی ٹرم ہوتی ہے، اس میں بچے نے پڑھنا ہے، 8 ویک کے بعد پھر جب ٹرم ختم ہوگی تو 2 ہفتے کی چھٹیاں، پھر نیکسٹ ٹرم، پھر نیکسٹ ٹرم، اسی طرح۔ اور جب ایئر اینڈ ہونا ہے اس کے بیچ میں آئی تھنک 6 to 8 ویکس کی پھر چھٹیاں ہوتی ہیں، تو نیکسٹ ایئر بچہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے۔ اب میں ذرا اگر اس چیز کا کمپیریزن کروں پاکستان میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے وہاں پہ، میں لاسٹ ایئر پاکستان گیا تھا، جو میرے اپنے فیملی کے بچے ہیں وہ صبح 8 بجے جاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ پھر آتے ہیں 3-4 بجے گھر آتے ہیں، آگے کھانا شانا کھایا، پھر انہیں ٹیوشن جانا ہوتا ہے، ٹیوشن سے آتے ہیں 8 بجے۔ اتنے میں بچہ اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا، اسپورٹس ایکٹیویٹی یا فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے ان کے پاس صرف ویکینڈ رہ جاتا ہے، سارا دن ان کا اسی اسٹڈی میں گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پریشر اور پھر اتنی بکس، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے ایسا۔ اور اس کے علاوہ پھر ویکینڈ آ جاتا ہے، ویکینڈ کے لیے گھر سے کام کرنے کے لیے مل جاتا ہے، بچے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ سسٹم تھوڑا عجیب لگا، عجیب سا وہ کمپٹیشن کا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بکس پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، کمپٹیشن اتنا ہے، نمبر اتنے زیادہ ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ایجوکیشن ہے یہ ایک بزنس بن چکا ہے، بزنس اس سینس میں کہوں گا کہ پرائیویٹ سکولز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور گورنمنٹ اسکول بھی ہیں لیکن وہاں پہ اپنے کوئی بچے بھیجنا نہیں چاہتا، جو تھوڑا سا بھی افورڈ کر سکتا ہے اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول بھیجنے کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سرکاری اسکول ہے وہاں پہ ان کا سٹینڈرڈ اتنا گرا دیا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی اپنے بچے بھیجنا نہیں چاہتا، وہاں پہ صرف ان لوگوں کے بچے جاتے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، فیس افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے ہم اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہاتھ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں ان کا ہے، کیونکہ جو پالیسی میکرز ہیں میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ان کے اپنے پرائیویٹ اسکولز ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے جو سرکاری اسکول ہیں وہ پروموٹ ہوں اور ان کے اپنے اسکول ڈیموٹ ہوں، تو اس لیے وہ سرکاری اسکولوں کو ڈیموٹ کرتے ہیں اور اپنے پرائیویٹ اسکول سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا بزنس بڑھے، اور وہ پھر زیادہ سے زیادہ فیس لے کر، تو اس طرح سے وہ ایک لوٹ مار کا سلسلہ بنا ہوا ہے اور کمپٹیشن سا ایک بنا ہوا ہے، بس پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ اور پھر دوسرا یہاں پہ وہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو 2 سال سے 3 سال سے اسکول لازمی بھیجنے ہیں اور اس نے بکس پڑھنی ہے، وہ ایک ایکسٹرا پریشر ہے، بچے کی ہیلتھ کے اوپر بھی برڈن آتا ہے، ہیلتھ بھی اس طرح گروتھ نہیں ہوتی، اس کے علاوہ سٹریس فیکٹر ایک الگ سے فیکٹر ہے، سٹریس بچوں کے لیے بھی ہے اور ماں باپ کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس کی بچے کی ساری ضروریات پوری کرنی ہے، اور بچے کے لیے بھی ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ نمبر لینے ہیں، نمبر نہ لیے تو گھر سے بھی ڈانٹ پڑے گی اور وہ پیچھے رہ جائے گا، عجیب سا تھوڑا سا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم گورنمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے، جو سرکاری اسکول ہے وہاں پہ گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور ان میں فیسلٹیز دینی چاہیے، ان کا ایجوکیشن سسٹم بہتر بنانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسکول اس طرف جائیں، اور سیم کیریکولم ہونا چاہیے اکراس، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے، تو ایسا ہوگا تو وہ پھر فیئر کمپٹیشن ہوگا۔ اور اگر میں ان فیس کی فیسلٹیز کی بات کروں نیوزی لینڈ میں، تو نیوزی لینڈ میں جو گورنمنٹ سکولز ہیں
ان کی کوئی فیس نہیں ہے، صرف وہ ایک ڈونیشن لیتے ہیں، آئی تھنک ایک سال کی $50 یا $100، وہ بھی ہر اسکول کا اپنا ایک سسٹم ہے، کئی اسکول وہ ڈونیشن بھی نہیں لیتے، وہ بھی اس لیے کہ جو کوئی انہوں نے کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز اگر ارینج کرنی ہوتی ہے، کوئی ٹرپ لے کے جانا ہے یا کوئی ایونٹس وغیرہ ارینج کرنے ہیں، ادروائز تمام اسکول جو ہیں اور ٹیچرس کی جو سیلریز وہ سب فنڈیڈ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ساری فیسلٹیز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ ہر اسکول کے اندر گراؤنڈز بھی ہوتی ہیں، ان کی مینٹیننس سب گورنمنٹ فنڈیڈ ہوتا ہے، اور بالکل یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ فری آف کاسٹ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پہ پرائیویٹ سکولز نہیں ہیں، یہاں پہ پرائیویٹ سکولز ہیں لیکن بہت ہی کم ہے۔ اگر آپ کہہ لیں کہ 100 گورنمنٹ سکولز ہیں اور ایک یا دو پرائیویٹ سکولز بھی ہوں گے، آف کورس یہاں پہ بھی ایلیٹ کلاس ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایلیٹ کلاس میں جائیں، تو ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ ان کے بچے جاتے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہاں کے جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ پاکستان کے پرائیویٹ سکول سے اور ایجوکیشن سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے، فیسلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بہتر ہے۔ یہ کمپیریزن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے اور لاسٹ ایئر میں نے جا کے وہاں بھی دیکھا ہے، تو یہ بہت بہتر ہے یہاں کا سسٹم۔ تو ایسا ہی سسٹم پاکستان میں بھی ہوتا تھا کسی زمانے میں، اگر میں آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پیچھے چلا جاؤں تو چند ایک پرائیویٹ سکول ہوتے تھے اور گورنمنٹ سکولز کا سسٹم اتنا اچھا تھا اور ساری فیسلٹیز بھی ہوتی تھیں، اور یہ ٹیوشن سسٹم یہ نہیں تھا، یہ نہیں، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ ایک ایکسٹرا برڈن ہے پیرنٹس کے اوپر بھی اور بچوں کے اوپر بھی۔ پاکستان ایک اگر فلاحی ریاست ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دیں، بیکاز آلریڈی وہاں پہ ہر بندہ سٹریس کا شکار ہے، تو سٹریس کم سے کم ہو اور ان کو فیسلٹیز دینی چاہیے۔ باقی کرنا نہ کرنا وہ گورنمنٹ کا کام ہے، میں نے آپ کو یہاں کا بتا دیا کہ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے اور وہاں پہ ایسے ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔